السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، دارالعلوم دیوبند جو دنیا کی عظیم ترین دینی درسگاہ ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد کب رکھی گئی؟ نمبر 2، دارالعلوم دیوبند کے بانیگین میں کون کون شخصیت شامل تھی؟ نمبر 3، مشہور ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس بات میں کتنی سچائی ہے اور یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ تو لیجئے اور دل تھام کر سنیے کہ دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد 30 مئی یعنی آج کے دن ہی، آج 30 مئی 2023 ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو رکھی گئی تھی 30 مئی 1866 میں رکھی گئی تھی، جس میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب عثمانی، سید محمد عابد صاحب دیوبندی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے جناب مہتاب علی صاحب، جناب نہال احمد صاحب اور جناب ذوالفقار علی دیوبندی صاحب شریک تھے۔ اس کے پہلے استاد محمود دیوبندی تھے اور پہلے شاگرد محمد محمود حسن دیوبندی تھے۔ اب تیسرا سوال، کیا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سنیے، حضرت مولانا انوار الحسن ہاشمی مبلغ دارالعلوم دیوبند نے مبشرات دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب کے مبشرات میں لکھا ہے کہ 1292 ہجری میں جب دارالعلوم دیوبند کے سنگ بنیاد کی تصنیب کی باتیں چل رہی تھی اور تیاری ہو رہی تھی اور احاطہ کے نشانات ڈالے جا چکے تھے، اس وقت حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ احاطہ جو دارالعلوم دیوبند کے لیے بنایا گیا ہے بہت ہی مختصر ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے اپنے عصائے مبارک سے زمین پر بنیاد کے لیے نشان لگایا اور یوں فرمایا کہ دیواریں یہاں آنی چاہیے اور اس نشان پر عمارت بنانی جانی چاہیے۔ یہ تمام باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کو خواب میں بتایا۔ صبح اٹھ کر دیکھا گیا تو نشان بالکل علی حال ہی ویسے ہی موجود تھا جس طریقے سے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اور جس طریقے سے خواب کے اندر نشاندہی کی گئی تھی۔ چنانچہ اسی نشان پر بنیاد کھدوا کر عمارت تعمیر کر دی گئی اور تعمیری کام شروع کر دیا گیا۔ ابھی وہ احاطہ مرسری میں جانب شمال وسطی میں درسگاہ ہے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کی مختصر کہانی ہے اور مختصر واقعہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام احباب کو جو دارالعلوم دیوبند کی شان ہے، ان کا جو مقام ہے، اس مقام کو سمجھنے اور ہمیں اس سے ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسل کو بھی اس سے خوب لطف اندوز ہونے کی اور خوب اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت و توفیق نصیب فرمائے، آمین۔